یا اللہ ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، ہمیشہ مانگتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک فرشتوں میں سے بھی ہے، ایک شیطان میں سے بھی ہے، کب کس وقت شیطان کا غلبہ آ جائے تو بندہ پھسل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نہ میں نے دعا اپنے لحاظ سے مانگی لیکن مانگ تمہارے لیے آیا ہوں، کیونکہ یہ معیار نبوت کے خلاف ہے۔ معیار نبوت تو یہ ہے کہ نبی ہادی ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں پھسلتا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعض حمد و صلاۃ حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا گیپ رہا، انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک منقطع ہو گیا، پھر اس کے بعد کافی عرصے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مشرکین مکہ یا عرب کا جو حال تھا وہ انتہائی ناگزیر ہو چکا تھا۔ ان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ ایک بت لیتے اس کی عبادت کرتے، اگر اس سے اچھا کوئی بت نظر آ جاتا تو اس کو چھوڑ کر اگلے بت کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی یہ معیار تھا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کے بارے میں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ لبید جو مکہ کا بہت بڑا گستاخ تھا، اس نے ایک بت بنا رکھا تھا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا، اور وہ بت بڑا قیمتی اس کا بت تھا، سونے سے ہیرے جواہرات اس نے لگا رکھے تھے، تو ہمیشہ اپنے گھر کے کونے میں اس کے آگے سر چکایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اس کے آگے سر چکایا تو اس بت کے اندر ایک سرکش جن، کافر جن اس کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی لبید ظاہر اس نے تو اس کو خدا بنا رکھا تھا، اس نے اس کے آگے سر چکایا تو اس کے اندر سے آواز آئی، یہ جن اس کے اندر سے بولا، اس نے کہا ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو سنو، ان محمدن لکاذب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ لبید تو ہر جگہ یہ کہتا تھا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، نبوت کا معیار ان کے نزدیک کچھ اور تھا، اس لیے وہ تو ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا۔ آج جب اس کے بت نے بھی یہ پکارا، وہ تو یہ سمجھا کہ میرے بت نے کہا ہے، میرے خدا نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا لوگوں جو بات میں کہتا تھا آج میرے خدا نے بھی وہ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آج میرے خدا نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ لوگوں کو جب جمع کیا نا، یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبید تو اب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ میرا بت یہ اعلان کرے گا، میرا خدا یہ اعلان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا محبوب آپ بھی اپنے صحابہ کو لے کر اسی مقام پہ جائیے جس مقام پہ یہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اب صحابہ کرام بھی چلے گئے، حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، لبید نے اپنے بت کے سامنے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اس سے التجا کرنے لگ پڑا کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، ایک مرتبہ وہ بات دوبارہ دہرا دو جو پہلے آپ نے کہی تھی۔ یہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، نظر اس کی بت کی طرف تھی، تو بت میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی نا، تو اس نے پہلے ہی لوگوں کو متوجہ کیا، اس نے کہا لوگوں دیکھنا اب۔
تو اس کے اندر سے آواز آئی ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو سنو۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میرا خدا اب اعلان کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن کی جگہ پہ ایک مومن جن کو وہاں پہ غلبہ دے دیا۔ اب وہ جن بولا، جب مشرکین مکہ بھی جمع ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی جمع ہو چکے تھے، تو اس کے اندر سے آواز آئی ایھا الناس اسمعوا ان محمدا لصادق او کما قال علیہ السلام، لوگوں سنو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، جب یہ آواز آئی نا تو اس نے اسی جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، اس کو لاتیں مارنا شروع کر دی، اس کو اس نے توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب ان کو دیکھتے نہیں ہو کہ انہوں نے خدا کو بھی اپنی خواہش بنا لیا ہے۔ اگر ہماری خواہش کے مطابق خدا بولے گا تو وہ ہمارا خدا، اگر نہیں تو پھر ہم اسے توڑ دیں گے۔ تو یہ معیار الوہیت جن لوگوں کے سامنے تھا، ان کے سامنے معیار نبوت کیسے پتہ چلتا رہا۔ اسی لیے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اتنے عرصے کے بعد، تو مکہ شریف میں ولید بن مغیرہ عمر میں بھی بڑا تھا، تجربہ کار بھی بڑا تھا، پیسہ بھی اس کے پاس بڑا تھا، اور طائف میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں صحابی رسول بنے، بہت بڑے مشرکوں کے سربراہ تھے یہ بھی۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو ان کے نزدیک جو نبوت کا معیار تھا وہ پیسہ یا دولت یا بڑا پن یا قبیلہ زیادہ ہونا، یہ چیز تھی۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، جو سب سے بڑا اعتراض قرآن مجید میں ان کا بیان کیا گیا ہے نا، ولید بن مغیرہ، اور میں نے دوسرا نام آپ کے سب، اس آیت کا شان نزول جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی 8ویں پارے سے، اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ رول مانی صاحب تفسیر رول مانی کے اندر اس کا یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، قرآن مجید کی ایک اور آیت مقدسہ کے اندر ہے، انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو، تو یہ نبوت اور رسالت انہیں کیوں مل گئی؟ نبوت اور رسالت یا تو ولید بن مغیرہ کو ملنی چاہیے تھی مکہ شریف سے اگر لینی ہوتی، تو اگر طائف سے لینی ہے تو عروہ بن مسعود کو ملتی، انہیں کیسے مل گئی؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں قرآن ان دو قریوں میں، قریوں سے مراد مکہ شریف اور طائف ہو گیا، ان دو مردوں پہ کیوں نہیں نازل ہوا، ان دونوں میں سے ایک پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو معیار نبوت تو یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن ہونا چاہیے۔ تو منصب نبوت کا مقام منصب نبوت کے لحاظ سے جب انہوں نے یہ معیار بنایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، محبوب انہیں بتا دیجئے کہ عمر زیادہ ہونا یہ منصب نبوت نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہونا یہ منصب نبوت نہیں ہے، برادری زیادہ ہونا یہ منصب نبوت نہیں ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، کون سا سینہ رسالت کے لائق ہے، کون سا منصب نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ منصب عطا کرنا ہے، کون سا مرد۔ تو جب منصب نبوت کی باری آئی نا، تو ظاہر ہے ان کے اعتراض تھے، وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جو معیار بنا رکھا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الٹ آیت میں تو یہ فرما دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے منصب نبوت کس کو دینا ہے، معیار نبوت کیا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں سوال تو آتے تھے نا، اب دین ایسا آفاقی دین ہے جس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت کا پہلا معیار قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جس کو سمجھ آ گیا وہ تو ہو گئے جنتی۔ جنہوں نے یہ معیار نبوت یا منصب نبوت سمجھ لیا نا، وہ ہو گئے جنتی۔ اگر ہم اس دور سے دیکھیں تو ہم اگر اس طریقے سے بیان کر تو وہ کبھی صدیق بن گئے، کبھی عمر بن گئے، کبھی عثمان، کبھی علی، کبھی طلحہ، کبھی زبیر، جن کو یہ منصب نبوت سمجھ آتی گئی،
اور جن کو یہ منصب نبوت سمجھ نہیں آئی وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ہی رہے، کیونکہ جنہوں نے منصب نبوت عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی نا تو وہ مار کھا گئے۔ جنہوں نے یہ دیکھ کر منصب نبوت سمجھ، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ان دو گاؤں میں سے ان مردوں میں ایک مرد پر کیوں نہیں نازل ہوا، وہ تو بڑے عام عالم عہدے پہ فائز مرد ہے، ان پہ قرآن مجید کیوں نہیں نازل ہوا، نبوت انہیں کیوں نہیں ملے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت کی ایک مثال صرف دیتا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، اس لیے جنوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی نا، اب اس مثال سے جس نے سمجھا وہ کامیاب ہوتا گیا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ ناکام ہوتا جائے گا۔ اور آج بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ منصب نبوت سمجھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ کامیابی لینی ہے تو پھر منصب نبوت کا انداز سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے جو کامیابی حاصل کرنے والے بندوں کا سمجھنے کا انداز تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں صحابہ کا سمجھنے کا انداز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک آیت مقدسہ، صرف ایک آیت کے بعد، ویسے تو بے شمار آیات مقدسہ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت سمجھانے کے لیے اس وقت کے لوگوں کو نبوت کا معیار مقام کیا بیان کیا؟ ایک آیت ہے لعمرک کا انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب کریم لعمرک کا، کہ ایک جملہ ہے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا، اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، لعمرک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے نا، کسی کی بات کا دوسرے کو جس کو خبر دی جا رہی یقین نہ ہو تو وہ اپنی بات کو یقین دلوانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میری بات سچی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اصدق الصادقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بات کی قسم اٹھائے نا تو بات کو پختہ کرنے کے لیے نہیں قسم اٹھاتے اللہ کی ذات، بلکہ بات کی عظمت کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، تو کیا شہر کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی؟ شہر تو موجود ہے، ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ مکہ شریف کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اب یہاں پہ بھی اسی انداز سے سمجھے گا لعمرک کا، اللہ نے فرمایا محبوب تیری عمر کی قسم۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو منصب نبوت سمجھ رہے ہیں نا کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ منصب نبوت کا اہل ہے، یا جس کے پاس برادری زیادہ ہے وہ منصب نبوت کا اہل ہے، فرمایا نہیں، منصب نبوت کا اہل وہ ہوتا ہے جس کی عمر کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعمرک کا، محبوب تیری عمر کی قسم۔ اب جب عمر کہا نا تو یہ عمر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی بھی بات ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے۔ لعمرک کا کہا تو پوری عمر کی قسم، اس میں ایک ایک منٹ بھی آئے گا تو گویا نبوت کے اہل وہ ذات ہوتی ہے جس کا ایک سیکنڈ بھی اللہ کی رضا کے علاوہ نہ گزرے، چاہے اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ اب میں نے پہلے کہا نا میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں تفصیلاً گفتگو کروں، ہمارے جھگڑے اب بھی چل رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آپ کو نبی ہونے کا بھی پتہ تھا یا نہیں؟ آپ کو تو 40 سال بعد پتہ چلا، جبکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک کا، محبوب منصب نبوت ہی یہ ہے کہ جس کو میں نبی بناتا ہوں اس کی عمر کی میں قسم۔ پھر باقی نبیوں کی قسمیں نہیں اٹھائی گئی عمر کی، حضور علیہ السلام کے بارے میں تو نص آ چکی، فرمایا لعمرک کا، محبوب آپ کی عمر کی قسم، جب آپ جناب آمنہ کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی آپ عظیم تھے، جب آپ مکہ شریف میں آئے اس وقت بھی آپ عظیم تھے، آپ غار راہ میں رہے تب بھی عظیم تھے، آپ نے اعلان نبوت کیا تب بھی عظیم تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ عظیم ہیں۔ یہ آپ کی عمر کی قسم۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے جب اس آیت مقدسہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو سمجھانا، منصب نبوت کو سمجھا تو صحابہ کرام کامیاب کیسے ہوئی ہے، اس کی بھی میں 2 مثالیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی دوسرے درجے کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ما منکم من احد، میرے یارو تم میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے، اب یہ مطلقاً ایک حکم ہے
کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ساتھی رکھے ہیں، ایک ساتھی جنوں سے، جن سے مراد جہاں شیطان ہے، اور ایک ساتھی ملائکہ سے، ہر بندے کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دینا شروع کیا صحابہ کرام کو۔ اب ذرا سمجھے منصب نبوت صحابہ کرام نے سمجھا کیسے، جو میرا آج موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ پیغام دینا شروع کیا نا، اب یہ عام سا پیغام بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد، ما بھی نکرا عموم کے لیے آتا ہے، احد نکرا ہے، تو یہ تو ویسے ہی عمومی حکم تھا، اس میں سے کوئی بچتا تو تھا نہیں، سب کے لیے یہ حکم تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے رکھا ہے، ایک ساتھی فرشتوں میں سے رکھا ہے، اور جنوں کا ساتھی اسے برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان کا کام، شیطانی فعل ہے۔ ہر بندے کو ایک شیطان اس کے ساتھ ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہے۔ فرشتہ اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے، شیطان اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو بندہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، فرشتے کا غلبہ ہو جائے، فرشتے کو حکم کو بندہ تسلیم کر لے تو پھر وہ اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے پیغام دیا صحابہ کرام کو۔ اب جنہوں نے منصب نبوت سمجھا ہوا تھا ذرا وہ سمجھے۔ اب اگلا جملہ ذرا سنیے حدیث کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ دو نہیں ہے، تو بندے تو حضور علیہ السلام بھی تھے نا، مرد آپ بھی تھے نا، آپ بھی تو انسانوں میں سے تھے نا، تو صحابہ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھے نا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے۔ لیکن منصب نبوت سمجھنے والوں کا انداز دیکھیے۔ صحابی عرض کرتے ہیں وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے بھی دو ایسے ہیں، یہ کیا منصب نبوت ہے کہ نبوت کے قائم مقام تو جن ہو ہی نہیں سکتا، نبوت کے معیار پہ تو جن ہو ہی۔ دیکھیں میں اور آپ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی بھول سکتے ہیں، جی نبی کو پتہ نہیں چلتا، یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ آج بھی ہم نے معیار نبوت وہ بنایا ہوا ہے۔ جنہوں نے معیار نبوت سمجھا تھا اب یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کہہ دیتے نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا کہ سب کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ بھی تو انسانوں میں سے ہی ہیں نا۔ لیکن پھر بھی سوال کیا، عرض کی وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی دو ہے، آپ کے ساتھ بھی جن ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ دو ہے، ایک ساتھی جنوں میں سے ہے، ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہے۔ تو وَإِيَّايَ، جب صحابہ نے عرض کی نا وَإِيَّايَ، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا نعم وَإِيَّاكَ، انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہاں تمہارا سوال ٹھیک ہے، جب میں نے کہا نا سب کے ساتھ ہے، تم منصب نبوت کو سمجھتے ہو نا، اس لیے تم نے سوال کر دیا کہ میرے ساتھ بھی ہے یا نہیں۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ منصب نبوت کیا ہے تو میرے ساتھ بھی، قانون قدرت کے مطابق ہے میرے ساتھ بھی، لیکن کیا اللہ، یہ استثناء کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے۔ استثناء کس کو کہتے ہیں؟ استثناء میں آپ کو سمجھاؤں نا، مثلا میں کہتا ہوں میرے ساتھ پاس سارے آئے، ان میں سے صرف ایک کا نام لے دیتا ہوں وہ نہیں آیا، اب یہ آنے کا حکم سب کے لیے لگے گا لیکن اس کے لیے نہیں لگے گا جو نہیں آیا۔ قرآن مجید میں بھی استثناء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ حکم سب کے لیے ہے کہ سب کے ساتھ ایک شیطانی ساتھی ہے، ایک رحمانی ساتھی ہے، ایک فرشتہ ساتھی ہے، ایک شیطانی ساتھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی آپ کے ساتھ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ساتھی استثناء کر دیا ہے بھی، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ ان اللہ اعاننی علیہ، فرمایا منصب نبوت یہ ہے کہ اللہ نے قانون قدرت کے مطابق تو ساتھی میرا بھی ایک شیطان رکھا تھا جو مجھے بھی رغبت دیتا برائی کی طرف، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا تو منصب نبوت یہ ہے کہ جب میرا ساتھی جو اللہ نے جنوں میں سے رکھا فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ میرے تابع ہے، میں اس کے تابع نہیں ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ساتھی رکھا ہے، احاننی علیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے مجھ پہ اس پر غلبہ دے دیا ہے، جیسے ہی اس کا
ساتھ میرے ساتھ ہوا فاسلم، اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مجھے نیکی کی ہی رغبت دیتا ہے، مجھے برائی کی رغبت نہیں دیتا۔ یہ ہے منصب نبوت۔ دیکھیں اسی کو میں اگر ایک اور آیت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں نا، بڑا پڑھا جاتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو اس سے یہ کہا جاتا ہے جی ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، وہ ہماری طرح۔ لیکن یہاں پہ بھی استثناء کو نہیں دیکھا یوحا الیہ، اللہ کے نبی نے یہاں پہ بھی استثناء کیا، فرمایا میں چلنے پھرنے کے لحاظ سے تمہاری طرح ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے تمہاری طرح ہوں، لیکن میرا مقام منصب نبوت کے لحاظ سے ہے، تمہارا وہ مقام نہیں ہے۔ وہ کیا؟ یوحا الیہ، مجھے وہی ہوتی ہے تمہیں وہی نہیں ہوتی۔ اب یہ وہ ایک مقام منصب نبوت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندہ اگر اس کو سمجھ جائے تو اسے نبی کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کتنا عظیم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی سمجھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہی سمجھایا نا۔ پھر اسی موقع پر ایک اور حدیث مبارکہ پیش کر دوں، اس سے بھی منصب نبوت سمجھنے کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو بیان کریں اپنے لیے، جیسے یہی آیت انما انا بشر مثلکم، تو مراد اس سے آپ کی ذات نہیں ہوتی بلکہ آپ کی امت ہوتی ہے۔ آپ کی ذات بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے۔ اس کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب القدر کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم نے اکثر حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا سنی، تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب نے وہ دعا مانگنا شروع کر دی۔ دعا کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول، حضور علیہ السلام کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو، اللہ کی ذات ہے جو دلوں کو پھیرتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب حدیث کی طرف توجہ کیجئے اور منصب نبوت جو صحابہ نے سمجھا وہ معیار ذرا سمجھے، شاید ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی عظمت سمجھ آ جائے تو ہمارے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام تو دعا یہ کر رہے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرا دل ثابت رکھ۔ یہ نہیں کہا یاروں کا دل ثابت رکھ، الفاظ تو یہی ہیں حدیث کے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، علی دینک، اپنے دین پر۔ تو آپ تو دین لانے والے تھے، تو یہ دعا آپ نے اپنے لیے مانگی۔ میں اور آپ اگر اس حدیث کو پڑھیں نا تو ہم تو یہی سمجھیں گے ثبت قلبی بھائی وحید متکلم کا صیغہ ہے، اللہ کے محبوب خود فرما رہے ہیں میرے دل کو ثابت رکھ، علی دینک، اپنے دین پر۔ لیکن منصب نبوت تو یہ نہیں ہے نا۔ جنہوں نے منصب نبوت کو پہچانا وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، جو منصب نبوت یا معیار نبوت کو جانتے تھے نا وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے آمنا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آمنا بکا بما جہت بہ، صرف آپ پہ ایمان ہی نہیں لائے، جو کچھ آپ لائے ہیں اس پہ بھی ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے جو کہا ہم نے منوان تسلیم کر لیا، ہم مان چکے ہیں۔ پھر فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، اب یہ جملہ ہے جو منصب نبوت سمجھنے کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نمائندگی کی صحابہ کی تو یوں نہیں کہا فَهَلْ تَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، آپ کو اب بھی اپنے نفس پر خوف ہے، آپ کو خوف ہے اپنے نفس پر تو ہمیں کیسے بچائیں گے، بلکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ معیار نبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب یہ فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے فرما رہے ہیں، اپنے لیے نہیں فرما رہے۔ اس سے آپ کی ذات پہ اعتراض نہیں لازم آتا، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، اللہ کے نبی اب بھی آپ کو ہم پہ خوف ہے۔ تو کہیں حدیث کے اندر یہ جملہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرے یاروں کا دل ثابت رکھ، آپ نے تو فرمایا ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ لیکن جو معیار نبوت سمجھنے والے تھے انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو پھسلنے
کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ آپ پھسل سکتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ لائق ہو سکتا ہے خوف ہمارے لیے اللہ کے نبی کو ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کر عرض کی فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، اللہ کے نبی ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، جو کچھ آپ لائے ہیں اس پہ ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی آپ کو ہمارے لیے خوف ہے، پھر بھی آپ کو کوئی ڈر ہے ہمارے بارے میں کہ ہم پھسل جائیں گے، ہم دین سے نکل جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ ہم، ہاں مجھے اب بھی خوف ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی، میرے یارو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے رہا کرو، یا اللہ ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، ہمیشہ مانگتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک فرشتوں میں سے بھی ہے، ایک شیطان میں سے بھی ہے، کب کس وقت شیطان کا غلبہ آ جائے تو بندہ پھسل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نہ ہم، میں نے دعا اپنے لحاظ سے مانگی لیکن مانگ تمہارے لیے آؤ، کیونکہ یہ معیار نبوت کے خلاف ہے۔ معیار نبوت تو یہ ہے کہ نبی ہادی ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں پھسلتا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس قسم کے الفاظ آئیں تو پھر اس سے معیار نبوت کے لحاظ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی نے کہا میں بھی پھسل سکتا ہوں، اپنے لیے کہا، بلکہ صحابہ نے جس معیار نبوت کو سمجھا ہوا تھا، اسی لیے فوراً عرض کی فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، آپ کو ہم پر خوف ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہم، ہاں خوف ہے، اس لیے کہ ان القلوب بین اصبعین، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شان کے مطابق انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہر بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی قدرت کی انگلیاں ہیں، شان کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں ویسے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، لیکن جو مقصد تھا میرا حدیث بیان کرنے کا کہ اس سے معیار نبوت سمجھ آتا ہے کہ معیار نبوت صحابہ نے جو سمجھا تھا وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں کہیں قرآن و حدیث میں اس قسم کی بات ہے نا کہ جو عام بشر کے لیے بولی جاتی ہے تو اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کی امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ معیار نبوت ہے، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔